الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، دنیا میں ہر انسان کے اعمال کی کیفیت مختلف ہے، اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی، یعنی ویسے ہی بدلہ ملے گا، جزا ویسے ہی ملے گی جیسا کہ اس کی نیت ہوگی. اس سے معلوم ہوا انسان عمل جس نیت سے کرتا ہے بدلہ انسان کو نیت کے مطابق ملتا ہے. اچھی نیت سے عمل کیا، اخلاص سے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ عمل اللہ پاک کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر عمل میں ریاکاری ہوئی، غیر اللہ کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، یا دوسری کسی فاسد نیت سے کیا، تو پھر بدلہ بھی اسی کے مطابق ملتا ہے. اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اخلاص اس میں شامل نہ ہو، وہ عمل اللہ پاک کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. اعمال میں وزن یہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، وابغض للہ، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی سے ناراضگی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، واعطى للہ، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، ومنع للہ، اور اگر روکتا ہے، نہیں دیتا، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے اخلاص شرط ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الناس كلهم هالكون الا العالمون، لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں
سوائے علماء کے، اہل علم کے، والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علم والے سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہے، اخلاص رکھتے ہیں۔ لیکن آگے فرمائیں والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ یعنی شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس اور شیطان، اور انسان کا شیطان کے ساتھ یہ معرکہ یاد رکھیں یہ موت تک ہے۔ شیطان کے ساتھ مقابلہ یہ موت تک جاری رہتا ہے۔ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کو عمل سے تو میں نہیں روک سکتا، اعمال تو یہ خوب کر رہا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ذکر اذکار تسبیحات تہجد بھی ہے، اور اعمال ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے پاس، شیطان کے پاس جو راستہ ہے اعمال کے خراب کرنے کا، اعمال کے ضائع کرنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان میں ریاکاری کا مرض پیدا کر دے، دکھلاوے کا، کہ انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں کیا جذبہ ہے فلاں دیکھ لیں۔ جب مخلوق کے لیے وہ عمل ہوا، اس میں اخلاص ختم ہو گیا، پھر اس عمل کی اللہ پاک کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کس طرح عمل کرتے تھے کہ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، امیر المؤمنین تھے، ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک فہرست رکھی ہوئی تھی سامنے کہ مدینہ منورہ میں جو غریب ہے، یتیم ہے، بیوائے ہے، کہ ان کی خدمت کن کے ذمہ ہے، یہ تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر ایک کے سامنے کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک کی خدمت کسی نہ کسی اپنے ذمے لی ہوئی ہے، لیکن ایک بیوہ خاتون کا نام لکھا ہے، اس کے سامنے کسی کا نام نہیں ہے خدمت کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں عہد کیا کہ اس بیوہ خاتون کی جو خدمت ہے وہ میں خود کروں گا۔ اگلے دن یہ صبح سویرے اس بیوہ بوڑھی خاتون کے گھر پہنچے، دروازہ کٹکھٹایا اور کہا بھئی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھئی خدمت کرنے والا تو آ کر خدمت کر کے چلا گیا، گھر کی صفائی کی، کہا بھئی پردہ کر لو، آ کر گھر کی صفائی کر لی، اور جو ضروری خدمت ہے سودا سلف وغیرہ وہ سب خدمت کر لی اور پھر چلا گیا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر گئے، پھر معلوم ہوا کہ بھئی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے، صفائی اور ساری خدمت۔ تیسرے دن انہوں نے صبح سویرے جانے کا فیصلہ کیا، اور صبح سویرے پہلے سے جا کر بیٹھ گئے خاموشی سے اندھیرے میں۔ تو اتنے میں کوئی آہستہ پیروں سے آواز نکالے بغیر، جوتوں کے بغیر آہستہ قدموں سے ان کے دروازے پہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گئے اور کہا بھئی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابوبکر ہوں۔ کہا آپ تشریف لائیں؟ کہا جی یہ میری ذمہ داری ہے، میں روزانہ آتا ہوں اور ان خاتون کے گھر میں صفائی ستھرائی اور جو ضروری خدمت کام، دودھ نکالنا جانوروں سے، وہ سب میں کر لیتا ہوں، اور پھر ان سے کہتا ہوں بھئی اب میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب دیکھیں اور کس انداز سے کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ آج ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال میں دکھلاوا، ریاکاری اور دل میں جذبہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو عمل ہوتا ہے وہ بھی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
آپ اتنی آہستگی سے بیدار ہوتے کہ معمولی سی آہٹ بھی نہ ہو. اور قریب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہوتی تو آپ اتنی آہستگی سے اٹھتے کہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور آہستہ سے اٹھ کر وضو فرماتے. وضو کے بعد آپ تہجد کی نماز شروع فرماتے. اور آپ کے تہجد کی نماز کتنی طویل تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش آئی کہ دن میں تو ہم حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے اعمال دیکھتے ہیں، لیکن رات میں آپ کے اعمال کی تہجد کی کیفیت بھی دیکھنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاں میں حاضر ہوا، اور رات کو جب حضور علیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے، نیت باندھی، میں بھی آ گیا اور میں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. تو حضور علیہ السلام نے اتنا طویل قیام فرمایا، آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی. تو میرے دل میں یہ تھا کہ آپ سورہ بقرہ کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں گے، پھر رکوع فرما لیں گے. آپ تلاوت بھی تیزی سے نہیں، انتہائی خوبصورتی سے، تجوید کے ساتھ اور بڑی عمدگی کے ساتھ. اور جہاں کہیں جنت کا تذکرہ آ جاتا، حضور علیہ السلام اللہ پاک سے خیر مانگنے لگتے اور جنت مانگنے کی دعائیں مانگتے. نوافل میں اس کی اجازت ہے. جہاں جہنم کا آیت میں تذکرہ آتا، حضور علیہ السلام پر خشیت طاری ہو جاتی، آپ اللہ پاک سے پناہ مانگتے. جہاں کہ اللہ پاک کی تعریف، حمد و ثنا آتی، حضور علیہ السلام ذکر، اذکار، تسبیحات بھی فرما لیتے. سورہ بقرہ ختم ہونے لگی، میں نے کہا شاید آپ علیہ السلام رکوع فرما لیں گے. سورہ بقرہ بھی آپ نے ختم فرما لی، 2.5 پارے ہیں تقریباً. پھر آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران شروع فرما دی. فرماتے ہیں کہ پوری سورہ آل عمران بھی حضور علیہ السلام نے ختم فرما دی، اور اسی طریقے سے سورہ نساء آپ علیہ السلام نے شروع فرمائی. تینوں صورتیں آپ علیہ السلام نے ان 2 رکعتوں میں پڑھی، تقریباً 5 پاروں سے بھی زیادہ. اور تیزی سے نہیں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، لحن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. لیکن دن میں جب حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے، فرائض میں آپ علیہ السلام تخفیف سے کام لیتے امت کی سہولت کے لیے. اور آپ علیہ السلام فرماتے بھئی نماز میں بوڑھے بھی شریک ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنی چاہیے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب درمیان میں کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر لیتا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. آج ہماری کیفیت شاید اس کے برعکس ہے. اگر ہم عام نماز پڑھا رہے ہیں یا کہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ موجود ہیں تو پھر ہم طوالت اختیار کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہمارے نماز کی کیفیت کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کا اتنی طویل نماز ادا فرمانا، تہجد کی اتنا طویل قیام. روایتوں میں آتا ہے بعض میں کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک پھٹ جاتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا. یہ جنت کے شوق میں تھا یا جہنم کے خوف سے تھا؟ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو آپ علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس کی ضمانت اللہ پاک نے دے دی تھی، جنت کی ضمانت. آپ بخشائیں. یہ اللہ پاک کی محبت میں تھا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھا. اصل اخلاص اس کو کہتے ہیں. آج اگر ہم تھوڑے بہت اعمال بھی کرتے ہیں تو دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ بھئی جنت کی طلب ہو، جنت مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے. لیکن وہ حضرات اعمال کرتے تھے جنت یا جہنم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بہت بڑی زاہدہ عابدہ خاتون گزری ہے، بزرگ نیک اللہ والی. ان کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ راستے میں جا رہی تھی اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے تھی. ان حضرات کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، جذب کی کیفیت ہوتی ہے. کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہے؟ اور ہاتھ میں پانی لیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں آگ لی ہوئی ہے. تو کہا میں جا رہی ہوں تاکہ اس آگ سے جنت کو جلا لوں، آگ لگا دوں، اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ
جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عمل نہیں کریں، بلکہ آئندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے عمل کریں۔ یہ بہرحال ان حضرات کا اپنا ایک مقام تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اعمال تو انسان کر لیتا ہے، لیکن ان اعمال کی حفاظت کرنا اور ان میں اخلاص پیدا کرنا کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ اصل کیفیت ہے۔ اور ہم جتنے بھی اپنے اعمال دیکھ لیں، چاہے وہ عبادات میں سے ہے، چاہے وہ معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک میں آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہر انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میرے اعمال آگے آ جائیں۔ صحابہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن ان کے اخفاء کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آتا ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک غزوے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، غالباً ان کا نام آتا ہے، غالباً یا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک حضرت، کہ انہوں نے ایک ملک فتح کیا غزوے میں۔ جب غزوہ ختم ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو ایک شخص آیا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اور اس کے پاس کپڑے میں کوئی چیز ہے، اور لا کر ان کو دی، کہا کہ آپ یہ رکھ لیں، چونکہ یہ امیر تھے۔ جب انہوں نے اس کپڑے کو کھولا تو دیکھا اس میں جس ملک سے جنگ تھی، جس بادشاہ سے، اس بادشاہ کا تاج تھا۔ وہ کافر بادشاہ اس جنگ میں قتل ہوا اور اس کا تاج کہیں گر گیا تھا، مٹی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس مجاہد کو ملا اور اس نے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ جب لڑائی کی کیفیت، جنگ کی کیفیت ختم ہوئی، حالات اپنے معمول پر آئے تو یہ خاموشی سے لائے اور اپنے امیر کے حوالے کیا۔ اب وہ تاج کوئی عام تاج نہیں تھا، انتہائی قیمتی، سونے کا بنا ہوا، چاندی کا بنا ہوا، اور اس میں اتنے بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج تھا کہ اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتے تو شاید ان کی 7 پشتیں اس پر جو ہے مزے سے وقت گزار سکتی تھی دنیاوی اعتبار سے، لیکن انہوں نے لا کر خاموشی سے حوالے کیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے ان کے اخلاص پر۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے بہت بڑا عمل کیا ہے، بھئی ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا دو، نام بتا دو۔ تو اس نے اپنے چہرہ پھیر لیا اور جانے لگے اور کہا، میں نے جس ذات کے لیے کیا ہے وہ ذات میرا نام جانتی ہے۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے دل میں مخلوق کو دکھانے کا جذبہ آ جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان یسیر الریاء شرک، ریاکاری یہ تو شرک کی مانند ہے نا۔ انسان عمل کس لیے کرتا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میں اگر خدا نخواستہ عمل کر رہا ہوں اور میرے دل میں ہے کہ فلاں اس کو دیکھ لے، میرے اس عمل سے فلاں خوش ہو جائے، تو یہ تو پھر میں مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی شرک کی مانند ہو گیا، اور اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے شرک، ریاکاری۔ تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے۔ آج ہم جو عمل کرتے ہیں، کسی بھی عمل کو آج لے لیں، اس میں ہماری کیفیت آج کیا ہوتی ہے؟ تہجد کے لیے اگر بیدار ہو گئے تو گھر میں ایسی قیامت برپا کرتے ہیں، شور شرابہ اٹھتے وقت، کہ بہت ساروں کی نیند ہم خراب کر لیتے ہیں۔ ہم ایک نفلی عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہم نے دوسروں کو ایذا اور تکلیف دے دی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ پھر بجائے ثواب کے یہ تو دوسروں کے لیے میں تکلیف کا باعث بن گیا۔ تو انسان عمل بھی کرے، اس کو بھی ترتیب کے مطابق کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے عرض کیا نا، حضور علیہ السلام کے بیدار ہونے کی کیا کیفیت تھی؟ یا پھر اگر میں اٹھا تہجد کے لیے تو دوسروں کو لعنت ملامت، گھر والوں کو تو تم لوگ نہیں اٹھتے ہو، فلاں نہیں اٹھتا، یا کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے میں نے اپنا عمل ضائع کر لیا۔ اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اخلاص کی ایسی برکات ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامعہ مسجد دہلی میں بیان فرما رہے تھے، اور حضرت کا بیان
اللہ پاک نے بڑا اثر رکھا تھا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ حضرت بیان فرماتے اور لوگ ایسے خاموش ہو کر سنتے رہے۔ اللہ پاک نے بڑا اثر رکھا تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بالاکوٹ میں جن کا مزار ہے۔ تو ایک مرتبہ جامع مسجد دہلی میں حضرت نے بیان فرمایا، جب بیان ختم ہوا تو ایک بوڑھا آدمی تیزی سے چلا آ رہا تھا اور آیا اور افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں بڑی دور سے آیا لیکن افسوس کہ مولوی اسماعیل کا بیان میں نہیں سن سکا۔ تو حضرت نے فرمایا آ جاؤ، قریب بلایا۔ اب سب چلے گئے تھے، ان کو بٹھایا اور جو بیان کیا تھا من وعن دوبارہ وہ پورا بیان کیا۔ اب گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، 3 گھنٹہ ہو، اس ایک شخص کے لیے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تو عجیب معاملہ کیا، ایک فرد کے لیے آپ نے پورا بیان دوبارہ کیا۔ ہم تو اپنی بات بھی نہیں دہراتے۔ آج اگر ہم ایک مرتبہ بات کر لیں، کوئی کہے بھئی دوبارہ میں نے سنا نہیں، تو ہم اس کو ڈانٹنا کوسنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی توجہ سے سننا چاہیے، میں بار بار تو نہیں دہراؤں گا اپنی بات۔ لیکن حضرت نے پورا بیان دوبارہ اس ایک فرد کے لیے، ایک بوڑھے کے لیے دوبارہ کیا۔ کسی نے پوچھا تو حضرت نے کہا کہ بھئی وجہ یہ ہے، پہلے بھی میں نے ایک اللہ کے لیے کیا تھا، بعد میں بھی ایک اللہ کے لیے کیا، تو ان کا یہ عمل یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، تو اس کو پھر سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، اس کی تعداد ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں۔ بھئی میں جب 5ویں حج پر گیا تھا نا، اس وقت یہ معاملہ ہوا، تذکرہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں تعداد بھی ذکر کر دی کہ جب 5ویں مرتبہ گیا، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے سامنے والے کو میں 5 مرتبہ کم از کم حج کر چکا ہوں۔ یا میں 6 عمرے کے سفر پر گیا تھا نا، تو اس دوران یہ واقعہ ہوا، تو اس عمل کو بھی ضائع کیا، تعداد بھی جٹلا دی۔ قربانی کے عمل کو آج ہم دیکھ لیں، کیا آج تصنع پیدا ہوا ہے، کیا معاملات آج ہم میں آئے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ پاک تو تمہارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے اس کو بھی مقابلے کی کیفیت بنا دی، ہم نے اس کو بھی آج ایک ایڈورٹائزنگ کا ذریعہ اور شہرت کا بنا لیا، اتنے لاکھ کا لایا ہوں، اتنے لاکھ کا لایا ہوں۔ بھئی میرا تو معمول ہے، میں ہر رمضان میں عمرے پہ جاتا ہوں، ضرور جانا چاہیے، لیکن ہر ایک کو بتانا، اس کیفیت کو ظاہر کرنا کہ یہ میرے ایک روٹین ہے اور 10 سال سے ایسا کر رہا ہوں، 20 سال سے ایسا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انسان اللہ پاک دل کے حال کو جانتے ہیں، یا ویسے ہی انسان صحیح نیت سے اگر بتا رہے وہ الگ بات، لیکن خدا نہ خواستہ اس میں اگر جذبہ فاسد ہوا، دوسروں پر رعب جمانے کا ہوا، جٹلانے کا ہوا، دکھلانے کا ہوا، یاد رکھے پھر وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور اس کے لیے میں نے کتنا ہی مال خرچ کیوں نہ کیا ہو، اللہ پاک کے ہاں اس کی حیثیت رتی برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو شیطان آج ہمارے اعمال کو ضائع کروانا چاہتا ہے۔ میں آج کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو خاموشی سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن بھئی اس کے لیے مجھے ایک مجلس منعقد کرنی ہے، اور مجھے اگر کسی کی مدد کرنی ہے، بھئی وہ چیک دینا ہے تو وہ تو نظر بھی نہیں آتا، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کے لیے علامتی چیک بنا لیتے ہیں اتنا بڑا، اور بھئی تصویر ضروری ہے، جب میں اس کے ہاتھ میں دوں گا تو بھئی تصویر کھینچ لی جائے۔ ابھی یہ جو پچھلے معاملات اور حالات گزرے ہیں، الحمدللہ ایسے بھی اللہ پاک کے نیک اور مخلص بندے کہ جنہوں نے دل کھول کر مدد کی، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی، لیکن ایسے کہ کسی کو خبر بھی نہیں۔ لیکن ہم جیسے بعض کمزور ایسے بھی کہ اگر کسی کو ایک تھیلا دے رہے ہیں تو 10 تصویریں کھینچ لی۔ یاد رکھیں، انسان عمل تو کر لیتا ہے، لیکن شیطان اس عمل کو پھر ضائع کروانا چاہتا ہے۔ لیکن جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ پاک کی رضا شامل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ اور اخلاص کی یہ برکت ایسی ہے، علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کہیں توڑ کا ماحول ہے یا اختلاف کا ماحول ہے، لیکن طرفین میں اگر اخلاص ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلے بھی آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلہ چشتیہ کے، وہ سماع منعقد کرتے تھے۔ سماع کہتے ہیں جیسے یعنی اشعار وغیرہ سننا، عشق الہی پر مبنی اشعار ہوتے تھے،
لیکن کچھ ترنم تغنی کے ساتھ. سماع کا غلط مطلب نہ لیا جائے. بعض اس کا غلط مطلب لے کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور غلط اتہام لگاتے ہیں بزرگوں پر. قوالی ہو گئی، ڈول باجے ہو گئے، رقص، یہ چیزیں نہیں تھی، یہ چیزیں ہرگز نہیں تھی. بس سماع تھا عشق الہی پر مبنی اشعار، لیکن کچھ ترنم کے ساتھ پڑھنا اور اس کے لیے مجلس لگانا. تو اس وقت کے بعض علماء اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح اہتمام کرنا، خاص کیفیت کے ساتھ منعقد کرنا، اس میں بدعت کا شائبہ ہے. بہرحال اپنا ایک علمی اختلاف تھا ان حضرات کا، لیکن دونوں طرف مخلص تھے. تو وہاں اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جہاں حضرت کی اس طرح مجلس ہوتی، وہ بہت متبع شریعت تھے اور سخت تھے شریعت کے معاملات میں. تو وہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے. جہاں حضرت کی مجلس ہوتی وہ آتے اور مجلس ختم کروا دیتے. حضرت بھی خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے. نہ وہ حضرت کو کچھ کہتے نہ حضرت ان کو کچھ کہتے جواب میں، لیکن وہ مجلس ختم کرواتے اور حضرت بھی چلے جاتے. وہ پسند نہیں فرماتے. تو حضرت شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت قریب آیا اور بستر مرگ پر تھے. کسی نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ حضرت کی وفات کا وقت قریب ہے، حضرت بیمار ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے گھر کے دروازے پر اور اجازت طلب کی. حضرت کو معلوم ہوا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، اور بہت بڑے انسان تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یہ اس عمل میں مبتلا تھے تو میں نہیں چاہتا، اور میں آخری وقت میں بھی ان سے ملاقات پسند نہیں کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے. تو خادم نے آ کر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت منع فرما رہے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا، سماع جو یہ منعقد کرتے ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جاؤ حضرت سے کہو کہ نظام الدین جو ہے توبہ کرنے آیا ہے اس عمل سے. تو خادم نے جا کر کہا کہ بھئی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں تو آپ کے پاس توبہ کرنے آیا ہوں اس عمل سے. تو حضرت شیخ ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عمامہ سر سے اتارا اور خادم سے کہا کہ اس عمامے کو یہاں سے لے کر میرے بستر سے لے کر دروازے تک بچھاؤ اور حضرت سے عرض کرنا کہ وہ جوتوں سمیت اس عمامے پر گزر کر آئیں گے. یہ اخلاص تھا دونوں طرف سے، کوئی ذات کے لیے نہیں تھا نا کہ اختلاف ذات کے. آج ہمارے اختلافات ذاتی زیادہ ہوتے ہیں، شریعت کے بمقابلہ دین کے مقابلے میں ذاتی اختلافات زیادہ ہوتے ہیں. اس کو ہم دین کا نام دے دیتے ہیں، دین کا عنوان دے دیتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ حضرات مخلص تھے تو فرمایا کہ بھائی اب تو وہ میرے اس عمامہ جو عمامہ ان کے سر پہ ہوتا تھا اس پر جوتوں سمیت گزر کر آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک پرنالہ تھا جس کا پانی مسجد نبوی کی طرف گرتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ پرنالہ کس کا ہے؟ کہا یہ حضرت عباس کا ہے، انہوں نے لگوایا ہے، ان کا گھر ہے. حضرت عمر تو بہت سخت تھے، انہوں نے کہا اس کا پانی مسجد نبوی کی طرف گرتا ہے، اس کو توڑنے کا حکم دیا، توڑوا دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، وہ حضرت عمر کے پاس گئے، آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ میرے گھر کا پرنالہ آپ نے توڑوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس کا پانی مسجد کی طرف گرتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ پرنالہ کس کے حکم سے لگا تھا؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لگا، آپ کے حکم سے میں نے لگایا تھا، آپ کی اجازت سے میں نے لگایا. جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ پرنالہ آپ فوراً دوبارہ لگاؤ، اور یہ ایسا نہیں لگاؤ گے، میں رکوع کی حالت میں جھکوں گا اور تم میری کمر پر کھڑے ہو کر یہ لگاؤ گے. انہوں نے بہت کہا حضرت اس کی ضرورت نہیں. کہا نہیں، عمر کی جرت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی اجازت دی عمر اس کو ختم کر لے، اب تم میری کمر پر کھڑے ہو کر اس کو لگاؤ گے. یہ اخلاص ہوتا ہے. کیوں؟ ان کے جذبات دین کے تابع تھے. آج تو دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع بنا لیا ہے نا، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کرتے ہیں اور دین کا نام اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں.
ہوتے کیا ہے ہمارے دل کے جذبات، دل کو خوش کرنا، دل کی خواہشات پر عمل کرنا، چاہے وہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، لیکن بھئی اب جو ہے میرے دل میں یہ آ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے، تو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھے کہ دین نہ تو کھلونا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کھیلے، اور نہ دین انسان کی خواہشات پوری کرنے کا نام ہے۔ یہ دین نفسانی خواہش پوری کرنے کا نام تھوڑی ہے کہ جو میرے دل میں آئیں گے تو میں وہ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو ہر وہ عمل اللہ پاک کے ہاں قبول ہے جس میں اخلاص ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں ایک کافر کو پچھاڑ لیا اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے اپنی تلوار نکالی، تو اس کو تو کچھ اور نہیں سوجا، کوئی اور راستہ نہیں، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ بھئی آپ کو تو اور غصہ ہونا چاہیے تھا، اب میں نے آپ کے چہرے پر بھی تھوکا۔ فرمایا اسی لیے چھوڑ دیا، پہلے جب میں تمہیں قتل کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا اس میں میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو وہ نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بہرحال اخلاص معمولی چیز نہیں ہے۔ جو بھی عمل کرے اللہ پاک اعمال کی توفیق دے، اس کی حفاظت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، وہی عمل یاد رکھے آخرت میں کام آئے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس میں ریاکاری دکھلاوا آ گیا تو اللہ پاک کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ پاک اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔